أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی بری بات کو کھلا کھلا کیا جائے۔ بری بات کیا ہے؟ یعنی جھوٹ بولنا، طنز کرنا، بحث و تکرار کرنا، مذاق اڑانا، غیبت کرنا، اونچی آواز میں بولنا، احترام نہ کرنا۔ مگر مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان سنا سکتا ہے۔ اس کا اسے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ شاید کہ وہ ظلم سے باز آ جائے یا اس کی تلافی کی صحیح کرے، اور یہ کہ لوگ اس ظلم سے بچ کر رہیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق ادا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ وکان اللہ سمیعا علیما، یعنی مظلوم، اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد کو سننے والا اور ظالم کے ظلم کو جاننے والا ہے۔ تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اور اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کر دو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ یعنی اگر تم ظاہر کرو گے نیکی کو، یعنی کوئی برائی کا جواب اچھائی سے دو، یا تم چھپا کے اس کو یعنی دل میں سے پھر سے معاف کر دو، یا تم معاف کر دو برائی کو کہ زیادتی کا جواب بھلائی سے دے دو، بد دعا کی جگہ دعا دے دو، قصور معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو قدیر ہے، کہ وہ خوب معاف کرنے والا اور بڑی ہی قدرت والا ہے۔ ظلم کے باوجود یہ برائی کا جواب بھلائی سے دے رہے ہیں۔ معاف و درگزر کر دینے کا کیا فائدہ ہوگا کہ معاف و درگزر کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے، کیونکہ اللہ خود قدرت رکھنے کے باوجود معاف و درگزر سے کام لیتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں، یعنی اہل کتاب کے کچھ تو اللہ کو مانتے تھے مگر رسولوں کا انکار کر دیتے تھے، اور بعض رسولوں کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے ان کا کہ مقصد کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق پیدا کر دیں۔ فرق کیا تھا کہ کچھ رسولوں کو مانتے اور کچھ رسولوں کا انکار کر دیتے تھے۔ یہود جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے رسول سے کلام کیا اور معجزات عطا کیے، اور عیسائی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور وہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، اور وہی لوگ جنہیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں بتا دیا گیا کہ آخرت کا اجر کن لوگوں کے لیے ہوگا، کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور وہ کسی رسول کے درمیان بھی تفریق نہ کریں۔ اور سیکھنے کی کیا بات ہے کہ ہمارا دین دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا۔ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑکا دینے والی بجلی ان پر آن گری۔ پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی پھر وہ تمام احسانات کو بھول گئے۔ پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عطا کیا۔ بظلمہم، یعنی ان کا ظلم کیا تھا کہ وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ سامنے دکھائیں، اور سارے معجزات دیکھ کر بھی وہ نہ مانے تھے۔ روشن نشانیاں یعنی معجزات آیات آ گئی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ معافی تو ہمیں بچڑے کی پرستش کی وجہ سے ملی ہے۔ جو انسان حق کو جانتے ہوئے بھی
کفر پر ڈٹ جائے تو اس پر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کی ذات سے پیار ہو تو کسی قسم کا بھی خوف نہیں رہتا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ اب یہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے سے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عاجزی کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے، کیونکہ وہ اس کے برعکس ان کا رد عمل کیا تھا کہ وہ اکڑتے تھے اور ہنستے ہوئے چلتے تھے۔ پھر ہم نے ان پر لعنت کی، اس لیے انہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا۔ اب یہاں اہل کتاب کے جرائم بتائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو اپنا عہد توڑا اور پھر اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور نبیوں کو ناحق کرتے رہے، ناحق قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، یعنی تمہاری کوئی نصیحت بھی ہم پر اثر نہیں کرتی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور یہ چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی۔ انہیں یہ سزا کیوں دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے حق بات کے سننے کے باوجود انہوں نے حق بات کو نہ سمجھا اور نہ ہی قبول کیا، ان کے دل سخت اور بے حس ہو گئے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور انہیں سزا کیا دی گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی تھی، اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے یہ قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے صلیب پر چڑھایا تھا، بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا، اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں، اور ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا۔ اب ان کے دلوں میں مہر لگانے کی وجہ بتائی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا تھا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا تھا۔ ان کا گمان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازشوں کا علم ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون میری جگہ قتل ہونے کو تیار ہے، تاکہ اس کی شکل اللہ کی طرف سے میری جیسی بنا دی جائے گی۔ ایک نوجوان تیار ہو گیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے قتل کر ڈالا۔ یوں ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، جبکہ دوسرا گروہ جسے یہ شک ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مشتبہ بنا دیا تھا اور انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ کیا ہوا ہے۔ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، یعنی دنیا میں ان پر حقیقت واضح ہو جائے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ اور پھر جو لوگ یہود ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے، اور ہم نے ان پر یعنی اہل کتاب پر کچھ پاک چیزوں کو حرام کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے جو پہلے سے ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب کوئی قوم ظلم اور حرام کے کام کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے جو علم پختہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ راسخون فی العلم، یعنی وہ علم جو انسان کے اندر روح تک اتر جائے، اور یہ راس کون ہوتا ہے؟ جو مضبوط استقامت کے ساتھ جمے ہوئے ہوں، جن کو علم پر پوری قدرت حاصل ہو
انہیں شریعت کا پختہ علم رکھنے والے لوگ مومن ہوتے ہیں، یعنی دین کے قواعد کا علم، ٹیکسٹ معنی اور تلاوت پر مہارت حاصل ہو، اور یہ ایمان والوں کی خاص صفت ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور ہم نے کئی رسول بھیجے، ان سے پہلے ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر کلام کیا، اور پیغمبروں کے ہاتھ سے بتائی جا رہی ہے کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام لگانے کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ رسولوں کے آنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ وہ مبشرین اور منذرین ہوتے ہیں، اور ان کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں بھیجا۔ حجت سے مراد کیا ہے؟ کہ لوگوں کا بہانہ کہ ہم تک تو پیغام نہیں پہنچا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا وہ اس کی بابت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ اللہ کیا گواہی دیتا ہے؟ کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، جو وحی کی ہے وہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اللہ نے خود گواہی کیوں دی؟ کیونکہ کفار اللہ کو اور قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے یہ علم آپ تک وحی کے ذریعے پہنچایا۔ انزلہ بعلمہ، یعنی قرآن میں ماضی مستقبل کی خبریں موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، قیامت کے متعلق تمام پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے کے حالات بھی۔ عمل کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ عمل کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور فرشتوں نے کیا گواہی دی؟ کہ قرآن کے برحق ہونے کی انہوں نے گواہی دی، اور یہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے جو ہر چیز کا علم جانتا ہے۔ اور کیا فرشتوں کی گواہی ضروری ہے؟ صرف اللہ ہی کی گواہی کافی نہیں، اللہ کے بعد فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ، تسبیح اور جان نکالتے ہیں، اور جو بھی اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ اور فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ فرشتے نور سے بنے ہیں۔ یہاں فرشتوں کا خاص ذکر اس بات بتا دیتا ہے کہ فرشتے بھی ہوش حواس میں والے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو خاص پر فضیلت بھی دی گئی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کے شایان نہیں کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ شایان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھا دے، مگر وہ انہیں کو جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، یعنی دین میں ایسی چیزیں شامل کر لینا جو دین میں شامل نہ ہوں، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ کن ہے۔
جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ وہ معبود تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ اس امر سے یقین پاک ہے اور اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ تغلو کے معنی جو ہے وہ کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا ہے، زیادتی کرنا اور مبالغہ کرنا۔ اب نصارہ کو غلو کرنے سے کیوں روکا گیا؟ کہ نصارہ کے دین کا مشن تھا کہ اپنے دین کو دنیا میں پھیلانا تھا، چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کسی چیز کو مانتا ہے، جانتا ہے یا مانتا ہے تو وہ اس سے سب سے افضل اسے قرار دے دیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا اور انہیں الہ بنا ڈالا۔ اس لیے انہیں اس چیز سے روکا جا رہا ہے۔ اور غلو کسے کہتے ہیں؟ یعنی حد سے تجاوز کرنا، یعنی مبالغہ آرائی کرنا۔ یہاں کن باتوں سے روکا جا رہا ہے؟ لا تغلو فی دینکم، یعنی دین میں ایسی چیزیں بنا لینا جو دین میں شامل ہی نہ ہو، اور کسی بندے کو اس کے مقام اور مرتبے سے اٹھا کر اللہ کے مقام تک اس کو پہنچا دینا۔ تو کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور نہ کہو تم اللہ پر مگر وہ جو حق ہے، یعنی جو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں انہیں ہی اللہ کے ساتھ منسوب رکھو۔ اور نصارہ کا عقیدہ تھا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ ہی ہے، اور مسیح اور والدہ کو دونوں کو الہ بنا ڈالا۔ اور اللہ کا جواب ہے کہ انما المسیح عیسی بن مریم، اس کی دلیل ہے کہ وہ رسول اللہ و کلمتہ، یعنی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ کن ہے۔ والقاہ، یعنی الی مریم، یعنی اس نے ڈالا تھا اس کلمے کو یعنی کن کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ وہ روح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح، یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کی روح مسیح میں آ گئی ہے، اس لیے وہ بھی الہ ہے۔ نصارہ کا غلو کیا تھا؟ کہ اہل کتاب کا غلو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہی بنا ڈالا اور تین خداؤں سے تیسرا قرار دے دیا۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اولاد انسان کا سہارا ہوتی ہے اور اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اسے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ دلیل یہ ہے وکفیٰ باللہ وکیلا، کہ اللہ پر اعتماد کافی ہے کیونکہ اللہ اپنے فیصلے پورے کرتا ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں اور نہ مقرر فرشتوں کو آر ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو آر خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو آر خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل فرما دیا۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت و فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ کلالہ کیا ہے؟ کہ یعنی جس کا نہ والدین ہو اور نہ ہی کوئی اولاد ہو۔ یہ وراثت کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں 2 یا اس سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2 تہائی ہے، اور اگر بھائی
کئی بھائی اور بہن مرد اور عورتیں وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدہ پورا کرو۔ کیا کرو؟ تمہارے لیے جو پائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کے سنا دیے گئے ہیں، اور جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ بالعقود یعنی عقد، اس کے معنی ہے گرہ لگانا۔ اس سے مراد ہے کہ شریعت کے احکام یعنی قانون یا احکامات، بندوں سے کیے ہوئے عہد۔ عقد یعنی ایسا عہد جو میثاق سے زیادہ مضبوط ہو۔ یہ عہد کون سے عہد ہوتے ہیں؟ یعنی یہ عہد اللہ سے کیے گئے عہد ہیں۔ اور مزید حکم کیا دیا گیا ہے کہ حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے چھپائے مویشیوں کی قسم کے جانور، یعنی چرنے والے جانور۔ بہیمتن سے مراد چھپائے ہیں 4 ٹانگوں والے جانور۔ انعام سے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، کیونکہ ان کی چال نرم ہوتی ہے۔ یہ بھی بہیمتن انعام یعنی نر و مادہ مل کر 8 قسمیں ہو جاتی ہیں، اور جو جانور وحشی کہلاتے ہیں مثلاً ہرن، گائے وغیرہ، ان کا شکار کیا جاتا ہے، یہ بھی حلال ہے۔ اور کون سے حرام کیے گئے ہیں؟ وہ جانور جو اپنے دانتوں سے شکار کو پکڑتا ہے پھر اسے چیرتا ہے، مثلاً شیر، چیتا، کتا اور بھیڑیا وغیرہ۔ اور کن حالت میں شکار سے منع کیا گیا ہے؟ یعنی حالت احرام میں ان کا شکار ممنوع ہے۔ نہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ ہی شکار کرنے میں دوسروں کا ساتھ دے سکتا ہے۔ ہاں، شکار کیا ہوا کھا سکتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی ادب والے مہینوں کی، اور نہ ہی حرم میں قربان ہونے والے، اور نہ ہی پٹے پہنائے جانوروں کی، اور نہ ہی بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی۔ اور وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہو۔ جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قسم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا۔ اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ سے مراد ہے حرمت والے 4 مہینے، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ان کی حرمتوں کو برقرار رکھو، یعنی ان میں پھر قتال نہ کرو۔ پابندیاں کیا تھی؟ کہ جنگ نہیں کرنی، لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا۔ ولا الہدی، ہدی وہ جانور ہے جو بیت اللہ کی طرف قربانی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا نہ جائے، اور نہ ہی ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ ولا القلائد ولا امین البیت الحرام، گلے کے پٹے کو کہا جاتا ہے وہ جانور جن کے گلوں میں علامت طور پر یا نشانی کے طور پر پٹے ڈال دیے جاتے ہیں۔ حج اور عمرہ کی نیت سے یا تجارت کی نیت سے حرم میں جانے والے جانوروں کو نہ روکو، انہیں تنگ نہ کرو۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے کہ تجارت اور دنیا اور آخرت کا فضل ہے۔ جو حج اور عمرے کی نیت سے یا تجارت کے لیے حرم میں جانے والوں کو نہ روکو، اور جب تم احرام سے آزاد ہو جاؤ پھر تم کیا کر سکتے ہو کہ تم شکار کر سکتے ہو۔ اور تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں وہ مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، گلا گھونٹ کر مرنے والے، چوٹ سے مرنے والے، اوپر سے گر کر مرنے والا، سینگ لگ کر مرنے والا، اور وہ جانور جس سے درندے کھا جائیں، سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج وہ لوگ نا امید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ پھر جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور
رحم کرنے والا ہے. یعنی کس حالت میں حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے کہ جب انسان بہت ہی زیادہ لاغر ہو، جب اسے موت کا خدشہ ہو تو وہ حرام میں سے تھوڑا سا ضرورت کے تحت کھا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، یعنی اس نے تمہاری آسانی کے لیے تمام اسباب تیار کر رکھے ہیں. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں. کہہ دیجیے تمہارے لیے تمہارا تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی جنہیں تم سدھار لیتے ہو. اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو، تو وہ جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس پر اللہ کا نام پڑھو اور پھر اسے کھا لو. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اور آج ہم تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن مسلمان عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو. نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپی آشنائی رکھنے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہوگا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو ایمان کے ساتھ کفر کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اور ان چیزوں کا عبادت پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے، جو کہ برائی کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، یا پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو. اور اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ شکر کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نعمت یعنی دین اسلام کو پورا کر دے. اور شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وضو اور تیمم کے بعد شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور قرب الہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وضو دین کی پہچان ہے. اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو، یعنی دین اسلام کو، اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو تم نے اس کے ساتھ باندھا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ سے خوب آگاہ ہے. یعنی اپنے تمام معاملات میں عدل سے کام لو. اور اللہ نے ان لوگوں سے بھی عہد کیا جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. یہاں تیمم کے طریقے کی ایک مرتبہ بھی وضاحت کر دیتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں، پھر دونوں ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر، اور پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیریں، پھر دونوں کو اپنے چہرے پر مل لیں، اور ایک مرتبہ اسی طرح کر لینا ہی کافی ہے. اور وضو کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی خصوصیت ہوگی کہ اس کے اعضائے وضو چمکیں گے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جب وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے. تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانے کی استعداد رکھتا ہو تو وہ بڑھا لے. یعنی وضو اچھے طریقے سے کریں
اور اعضاء کو قدرے زیادہ بہتر طریقے سے صاف کریں، دھوئیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، اور وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی ہیں وہ یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے۔ ان سے کیا عہد لیا تھا کہ دین کا کام آگے بڑھائیں گے اور حق پر قائم رہیں گے۔ اور اللہ نے کہا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے، تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ قرضاً حسنا یعنی دین کے کام کے لیے فی سبیل اللہ کام کرنا، جس میں نیت خالص ہو اور احسان جتانا نہ ہو۔ قرض حسنہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اجتماعی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ قرض حسنہ وہ قرض جس کے دینے کا طریقہ اچھا ہو اور دے کر احسان بھی نہ جتایا جائے اور واپسی کی امید بھی نہ رکھی جائے۔ ہمیں دین کی سربلندی کے لیے اپنا کیا کچھ اللہ کے لیے وقف کر دینا چاہیے، یعنی ہمیں اپنا وقت، اپنا مال، علم، ہنر اور گھر اور اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ اگر ان شرائط کو پورا کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کیا فائدہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور پھر تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور برائیوں کو کیسے دور کرے گا، یعنی بیکار کاموں میں جو وقت ضائع کرنے کا موقع ہی تمہیں نہ ملے گا، اور چھوٹے گناہوں کی بھی معافی ملے گی۔ اور دل سخت کیسے ہو جاتے ہیں، یعنی گناہوں کی زیادتی کے باعث دل سخت ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور ان کا فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ یعنی ان کا کفر کیا تھا کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیے، یعنی ان احکامات کا بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا، اور وہ کلمات کو ان کے موقع محل سے بھی بدل ڈالتے تھے، یعنی ان کا معنی اور مفہوم ہی بدل دیتے تھے۔ اور جس چیز کی انہیں تاکید کی جاتی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، اور آپ کو ان میں سے چند افراد کے سوا دوسروں کی خیانت کی اکثر اطلاع ملتی رہے گی۔ چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا جرم کیا تھا کہ وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے۔ اس عہد شکنی کی انہیں سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور پھر ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا۔ ان کا عہد کیا تھا کہ پچھلی آیاتوں کے وہی 4 کام پورے نہ کیے۔ لعنت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اس بنا پر ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور انبیاء اکرام کی وعظ و نصیحت کے لیے ان کے لیے بیکار تھی، کیونکہ وہ اسے سمجھتے نہیں تھے۔ اور قرض حسنہ دینے کی بجائے انہوں نے سود خوری، بخل اور رسولوں کو قتل کیا، ان کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں اور ان میں سے ہم نے عہد لیا تھا، اور پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، یعنی اس عہد کو ہی بھلا دیا۔ چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی بغض ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ جلد انہیں اس سے آگاہ کر دے گا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ الہ واحد یعنی اللہ کو ایک سمجھنا، اور جو اللہ سے تعلق کو کمزور کر لیتا ہے وہ دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی
ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کر دینے والی کتاب آ گئی، اور جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور اس کے سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ دیجئے کہ بس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، تو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، یعنی ہم پیارے ہیں تو ہم پر عذاب نہ آئے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، اور جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ بس یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اور جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشت کے بل منہ نہ موڑو، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں نازل کی تھیں، یعنی انہیں بیشتر انبیاء کرام ان میں سے بھیجے، اور جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ختم کر دیا گیا، اور پھر اسی طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے، اور بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نوازا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، اور تم اپنی پشت کے بل منہ نہ موڑو، پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس زمین میں ایک بڑی زور آور قوم ہے، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا، وہ بولے، تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم دروازے میں داخل ہوگے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارت مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے، اور پھر تب سے اس وقت تک وہ مصر میں ہی رہے، جب تک موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال کر نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی، جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں پر موجود قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں مل جانے کے باوجود بھی ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جہاد سے منہ موڑ لیا تھا، اپنی ذمہ داریاں بھی نہ نبھائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اپنا وعدہ یعنی فتح اور کامرانی کا وعدہ بھی پورا نہ کیا، اور جب وہ اپنی پیٹھوں پھیر لیا تو ان کا انجام یہ ہوا کہ فتنقلبوا خاسرین،
تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خسارہ تھا۔ اور جو محنت و کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین کی نشانی بتا دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے خود ہی راستہ بنا دے گا اور تم ان کو مغلوب کر لو گے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ برے لوگوں کے اندر بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ہمت دکھاتے ہیں اور ان کے اندر اللہ کا خوف اور ایمان بھی ہوتا ہے۔ یہ چیز انہیں اللہ کی اطاعت پر ابھارتی ہے۔ انسان کو اچھی تدبیر اختیار کرنی چاہیے اور پہل کرنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ اور وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ چنانچہ تو وہ تیرا رب جائے اور پھر تم دونوں ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یقین بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ وہ زمین میں 40 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کھائیں۔ اور یہ زمین ان پر کس وجہ سے حرام کر دی گئی تھی؟ یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور جہاد سے اعراض برتنے کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک وہ اس میں داخل ہی نہ ہو سکے، وہ حیران اور پریشان بھٹکتے ہی پھرتے رہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ یعنی حابیل اور قابیل کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دوسرا بولا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا کہ اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ یہاں قربانی کے قبول ہونے کی شرط بتائی گئی کہ وہ اچھی نیت سے ہو اور جائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے بھی چیز قربان کی جائے۔ اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ البتہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کے قتل کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی قربانی تو قبول ہوگی اور میں جبکہ میری قربانی قبول نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جو کہ نیک عمل کرنے والوں اور تقویٰ کرنے والوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو تو اسے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اس گہرے احساس کا نام ہے جس میں واقعی اللہ کا ڈر ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ ابھی اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ تم مجھے قتل کر دے تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تم مجھے قتل کر دو۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا اپنا ہاتھ اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں سے شامل ہو جائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے اور دوزخیوں میں سے شامل ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے وہاں سے ایک کوہ بھیجا، وہ اپنے پنجوں سے زمین کو ریتنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ اور وہ کہنے لگا افسوس، میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا، چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دنیا میں کسی کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل پہ پڑتا ہے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل ناحق کی رسم جاری کی تھی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ باہم قتل ناحق کرنے کو کافرانہ فعل قرار دیا گیا کہ میرے بعد تم ایک دوسرے کو ناحق قتل کر کے کافر نہ بن جانا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه ما قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو
یا زمین میں فساد کرنے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، یعنی تمام انسانیت کو ختم کر دیا۔ اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچا لے تو گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا ہے۔ اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فساد کی صورتیں کیا ہیں کہ وہ ڈاکہ ڈالنا، قتل کرنا، چوری، ڈکیتی اور راستے میں مسافروں کو لوٹ مار کرنا اور لوگوں کو سکون سے نہ رہنے دینا۔ فساد کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ فساد کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ دین کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ایسے لوگوں کی سزا بتا دی کی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سے ان سے کاٹ دیے جائیں۔ ایسی سزا دینے کے لیے اللہ کی کیا حکمت ہے؟ تاکہ وہ آئندہ فساد نہ پھیلائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب حاصل کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، وہ اس کے برابر اور بھی ہوتا تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دے دیں، تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ واتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ کے معنی ہے کہ ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصد کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو، اور اس سے مراد نیک اعمال ہے۔ اللہ کی طرف وسیلہ کا مطلب ہے کہ ایسے اعمال کو اختیار کریں کہ جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو۔ اور اللہ کو قرب حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ یعنی نماز سے، وضو سے، صدقہ و خیرات سے، اور والدین سے حسن سلوک کرنے سے، اور قربانی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے سے۔ اور نیکی کے راستے میں کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہے؟ یعنی ہمارا اپنا نفس۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ یعنی اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کا استعمال کیا جائے اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنا اور اللہ کی خاطر اچھے کام کرنا، انتہائی کوشش کرنا۔ ان تمام کاموں کو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ تم فلاح پا جاؤ گے، یعنی وہ کامیابی اللہ دنیا اور آخرت کی ملے گی۔ اور نفس کا جہاد کیا ہے کہ یعنی اپنے نفس کو برائی سے روکا جائے اور اپنی برائیوں کو اندر سے نکالیں۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ اور وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ پہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے، اور کچھ لوگ ان میں سے جو یہودی ہوئے اور جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں، جو بھی عدالت کے لیے ہے آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلمات کا موقع محض ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو، اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان کے سے الگ تھلگ رہو۔ اور جسے اللہ فتنے میں ڈالتا ہے تو آپ اللہ کی طرف سے اس کی بابت قطعاً کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ اہل
کفر کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا رستہ نہ اپنانے پر جو انہیں افسوس تھا، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو زیادہ غم نہ کھانے کی ہدایت فرما رہے ہیں اور ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں عند اللہ آپ سے پوچھا نہ جائے گا۔ آپ یسارعون فی الکفر کے معنی ہے یعنی جاننے کے بعد بھی انجان بن جانا۔ کفر کیا تھا؟ تکبر اور انکار کر دینا۔ اس سے مراد کفر میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کفر میں ترقی کر رہے ہیں اور کفر کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سرگرم ہیں۔ اسلام کے خلاف کون کون سی سرگرمیوں میں وہ مشغول تھے؟ یعنی مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرنے، لڑائیاں کرانے میں وہ مشغول تھے۔ منافقین کی سب سے بڑی نشانی کہ وہ اپنے منہ سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، مگر وہ ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے، وہ دل سے نہیں مانتے تھے۔ دل سے نہ مانا کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ چونکہ ایمان کا دار و مدار دل کی حالت پر ہوتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، وہ لوگ جو یہودی بن بیٹھے اور مسلمانوں کے خلاف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ یہودی مذاہب کے نمائندگی کی گدی per بیٹھے ہیں کہ اسلام کی دعوت انہیں ان سے یہ گدی چھین نہ لے۔ اور یہودی کیا کہتے تھے؟ سمعون للکذب، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور سچی باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ علماء کا جھوٹ کیا تھا کہ وہ نبی کو حقیر سمجھتے تھے۔ ان کے اندر کون کون سی برائیاں تھیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں ہیرا پھیری کرتے تھے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کہ یہ خواہشات کے بندے تھے، ان کو سچی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے وہ ان کو جھوٹ اچھا لگتا تھا۔ اور یہودیوں کے علماء کیا کہتے تھے کہ جو فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو اسے مان لو اور جو نہ ہو تو اسے چھوڑ دو، یا نہ مانو اس سے رک جاؤ۔ اور وہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں اس لیے آتے تھے کہ شاید نبی کی شریعت میں رجم کی سزا نہ ہو۔ انسان گمراہی کا شکار کیوں ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کرتا ہے تو اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اس سے ہدایت کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، اور ایسے لوگ خود آزمائش ہے۔ یہ ہدایت کی توفیق کا چھن جانا، دور ہو جانا ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور اللہ کیوں آزمائش میں ڈالتا ہے؟ تاکہ وہ دیکھے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے، عذاب کا یا ہدایت کا۔ سمعون للکذب اکالون للسخط، یعنی وہ چھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں گے تو بھی وہ آپ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ نبی پاک کے پاس اپنے فیصلے کرانے کیوں آتے تھے؟ کیونکہ ان کے ہاں سخت احکامات تھے۔ وہ سہولت اور آسانی کی تلاش میں آتے تاکہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ اور وہ کیسے آپ سے فیصلے کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم، اور پھر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی اور اس میں ہدایت و روشنی ہے۔ انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے، وہ اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری آیتیں تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کریں گے وہی کافر ہیں۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ بے شک جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا قصاص ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ کفر کے دو بڑے درجے ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر اکبر میں تکذیب، انکار و تکبر، شک، اعراض اور نفاق کے کفر شامل ہے، جبکہ کفر اصغر میں کفران نعمت کو کہتے ہیں، یعنی ناشکری بھی ایک قسم کا کفر ہی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں بھی یہ حکم ہے کہ قصاص کے بغیر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان شخص جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس کا خون، اس کو قتل اور ہلاک کرنا ان تین صورتوں کے سوا حلال نہیں، یعنی جان کے بدلے جان، قتل عمد
امد کی صورت میں بطور قصاص قتل کیا جائے گا، اور شادی شدہ شخص زنا کا مرتکب ہو تو اسے رجم کی سزا دی جائے گی، اور کوئی شخص اپنے دین یعنی اسلام سے بھیج جائے اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دے۔ اور یہاں ظالم کس کو کہا گیا کہ جو اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، اور ظلم کیا ہے کہ کسی کے حق میں کمی کر دینا، جو حکم دیا گیا ہے اسے نہ ماننا، اللہ کے حکم میں کمی کرنا۔ اور وہ کیسے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی شرک کر کے۔ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت و نصیحت ہے۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اللہ نے اس میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی نافرمان ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس پر نگہبان ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں، اور آپ کے پاس جو بھی حق آئے اسے نظر انداز کر کے اس کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ چنانچہ تم نیکیوں میں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اور اے نبی، آپ ان لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان سے ہوشیار رہیں، اور کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں اور جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے، پھر اگر وہ اس سے منہ موڑ لیں تو جان لیں کہ اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے کہ ان کے پاس گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی اسلام لا کر دور جاہلیت کے طریقوں اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے نزدیک اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی ان سے قلبی اور دلی دوستی منع ہے، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ وہ آپس میں باہم دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ وہ دوڑ کر یہودیوں میں جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا کر دے، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی ہی شکل سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، ان کے عمل برباد ہوگے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے تو ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے ہیں، تو وہ اللہ کا گروہ ہے، یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو کافر ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ضد رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اپنی طرف نازل کی گئی کتاب پر اور اپنے سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس پر اپنا غضب نازل کیا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی اور وہی لوگ بدترین درجے میں ہیں، اور سیدھی راہ سے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں، اور بہت برا ہے جو وہ کچھ کرتے ہیں۔ رب والے ان کے علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں روکتے ہیں؟ وہ بہت برا ہے جو کچھ وہ اپنے لیے تیار کر رکھتے ہیں، یعنی ان کے علماء برائی سے انہیں نہیں روکتے تھے۔ اور گناہ میں جلدی کرنا، یہ ان کے حرام کھانے میں جلدی کرنے سے مراد ہے کہ وہ گناہ میں جلدی کرتے تھے، کرنے میں انہوں نے اپنی عادت بنا رکھی تھی، اور گناہ کو وہ مسلسل کرتے ہی چلے جاتے تھے۔ اس آیت میں یہودیوں کے علماء کی غلطیوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ غلط کاموں سے اور برائی سے نہیں روکتے تھے، حرام رشوت والا مال کھانے سے بھی نہیں روکتے تھے۔ عوام کی اکثریت ان یہودی علماء کے سامنے فسق و فجور اور حرام خوری کا ارتکاب کرتی تھی، لیکن وہ ان برائی کے کاموں سے نہیں روکتے تھے۔ ایسے حالات میں ان کی خاموشی ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بند کے انہی کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی کھلے ہوئے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنا، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ اور جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئے اور پرہیزگاری اختیار کر لیں تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے اور انہیں نعمتوں والے باغوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو انہیں اپنے اوپر اور اپنے نیچے سے وافر رزق کھانے کو ملتا، اور ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے بچائے گا، اور بلا شبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کھائیں۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان کی طرف سے کئی رسول بھیجے۔ جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس نے پسند نہیں کرتے تھے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی، بس وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔
یقیناً کافر ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ملے گا۔ پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور ان کی ماں نہایت راست باز تھیں اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور دیکھیے ہم نے ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر وہ دیکھیں وہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور اللہ ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مشرکین کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ان کو خدا بنا رکھا تھا جو ان کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں تھے۔ یہ قدرت تو صرف اللہ ہی کے اندر موجود ہے، اس لیے صرف اللہ ہی سے اپنی حاجتیں مانگیے۔ اور کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو ان سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بہک گئے۔ لا تغلو، اہل کتاب نہ تم غلو کرو اپنے دین میں ناحق، یعنی تغلو فی الدین یعنی ہر وہ چیز جو دین میں شامل نہ ہو اور انسان خود سے اسے دین بنا لے۔ اس سے مراد یہ کہ انسان کسی انسان کو اس کے مقام سے اٹھا کر اتنا اونچا کر دے کہ اسے خدا کی مقام تک لے آئے، یعنی تم مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کے مقام الوہیت پر فائز مت کرو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تم نے کیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، یعنی تم اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو جو بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے، اور ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی لعنت کی کہ وہ برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے جو خود کیا ہوتا تھا وہ بہت برا تھا، اور جو وہ کرتے تھے آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا، اور اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لے آتے اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں قریب طرف ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بے شک ان میں سے کچھ پڑے ہوئے عبادت کرنے والے ہیں اور کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے۔ جس شخص کے اندر سے ایمانوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی بھی دوستی نہیں کرے گا، کیونکہ دراصل وہی فاسق ہے اور حد سے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں۔ اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کر سرگرم عمل ہیں، اس لیے قرآن نے ان دونوں سے ہی دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔